ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر حمد و صلات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عاشق فریدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے انتہائی عزیز القدر فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد میرزی صاحب اطال اللہ عمرہ، دیگر طلباء کرام، سامعین کرام قدر، آج کی یہ تقریب سعید حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے اندر سجائی گئی ہے۔ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی نعت سماعت کر رہے ہیں اور بہترین شناخان نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ میرے سامنے علامہ مولانا عاشق فریدی صاحب جو کہ عظیم المرتبہ خطیب ہیں اور عظیم الشان خطاب فرمانے والے، مجھے حکم ہوا ہے مختصر وقت کی حاضری کے لیے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں نبی علیہ السلام کی یاد کے اندر 2-4 مروزات میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنا، اللہ جل کریم نے ابھی کائنات کے اندر کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا، ابھی انسانیت کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح کو جمع فرما کے ان سے ایک میثاق لیا، وعدہ لیا، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے موضوع سخن بنایا۔ اللہ جل کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر اس
میثاق کا ذکر فرمایا، اور اس کلام کا آغاز وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے فرمایا، اور لفظ اس جب آتا ہے اس سے پہلے اذکر کا لفظ محذوف ہوتا ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ اے حبیب علیہ السلام اذکر اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جس وقت اللہ رب العزت نے انبیاء سے وعدہ لیا، میثاق لیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا لیا، میثاق کیا لیا؟ فرمایا ہے انبیاء میں تم میں سے بعضوں کو نبی بناؤں گا، بعضوں کو رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں صاحب وحی بناؤں گا، صاحب کتاب بناؤں گا، لیکن تم سے ایک میں وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ وعدہ یہ ہے تمہارے بعد میں میں ایک عظمت والا پیغمبر بھیجوں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور میں تمہیں حکمت دے دوں، ثُمَّ جَاءَكُم، پھر اس کے بعد رسول مصدق لما معکم، ایک عظمت والا رسول بھیجوں گا۔ رسول پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کی ہے، اس کا معنی یہ ہے ایک عظمت والا پیغمبر، اولو العزم پیغمبر ہوگا، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرے گا۔ تم 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے مصدق بن جاؤ گے، میرا حبیب علیہ السلام مصدق بن کر آئے گا۔ مصدق کا معنی تصدیق کرنے والا، میرا نبی جو عظمت والا ہوگا تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہاری رسالت کی تصدیق کرے گا، تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا، اور جس کی میرا محبوب تصدیق کرے گا وہی پیغمبر ہوگا جس کے بارے میں میرے حبیب علیہ السلام نے فرما دیا، جس طرح کہ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، سرکار نے تصدیق فرما دی، اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو سرکار کی نبوت کی تصدیق کی بات آتی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جس کی نبوت کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ نبی ہے تو وہ نبی رہے گا، جس کے بارے میں سرکار فرما دے یہ نبی نہیں ہے وہ نبی نہیں رہے گا۔ تو اب اے بارئ ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تمہیں اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اے باری تعالی اللہ نے فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، یہاں پر حمزہ استفہام انکاری کا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ حمزہ استفہام انکاری کا معنی یہ ہے کہ تم اقرار کرو، کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بھاری ذمہ داری کو لینا چاہتے ہو؟ قالوا، ان انبیاء نے عرض کی اقررنا، اے باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم اقرار کرتے ہو تو پھر اقرار کرنے کے بعد اب معاہدہ ہو گیا، بات ہو گئی، اب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا ان گواہوں میں سے میں رب بھی گواہ ہوں اس بات کا کہ تم نے اس بات کا اقرار کر دیا۔ اس کے اندر نبی علیہ السلام کو ابھی دنیا کے اندر بھیجا نہیں ہے، آقا علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ابھی انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث نہیں فرمایا، کسی پیغمبر کو دنیا میں نہیں بھیجا۔ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے جو میثاق لیا، سامنے انبیاء کو بٹھایا اور نبی علیہ السلام کے متعلق
اللہ رب العزت نے ذکر خیر فرمایا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ایسی مقدس اور بابرکت محافل کا انعقاد کرنا اور وہاں پر مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اور سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کے ذکر کو سننا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر اللہ رب العزت، لوگ کہتے ہیں نا میلاد کہاں ہے، تو اب دیکھیں قرآن کریم کی آیت کریمہ بتا رہی ہے میلاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ولادت مصطفیٰ کو ذکر کیا جائے، ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی وصف کو بیان کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خد و خال کو بیان کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کو بیان کیا جائے، مناقب اور مناطق کو بیان کیا جائے، کسی بھی وصف کو بیان کیا جائے، کسی بھی لحاظ سے ذکر کیا جائے، اسی کو میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی صف کے اندر مصطفیٰ کا ذکر کر کے بتا دیا، اے لوگو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ خود مجھ رب ذوالجلال کی سنت ہے، اور سامنے بیٹھ کر سننا یہ خود رب ذوالجلال کے انبیاء کی سنت ہے۔ اور خود کی حدیث پاک تو مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی، حضرت حسان بن ثابت کو نبی علیہ السلام آگر سے آپ بیٹھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان بن ثابت بیٹھے، نبی علیہ السلام کے صلاح خان ہیں، آقا علیہ السلام کی نعت کو پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ممبر سے اترے، نیچے تشریف فرما ہوئے، حضرت حسان بن ثابت کو حکم دیا، اے حسان بن ثابت تم ممبر پر بیٹھ جائے، تم ممبر پر بیٹھو، مصطفیٰ کریم نیچے بیٹھے ہیں۔ اب یہ دیکھیں استاد کرسی سے نیچے اتر جائے، شاگرد کو کہیں کہ تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ، تو شاگرد کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں استاد صاحب ہم نہیں بیٹھیں گے، ایسا نہیں۔ الامر فوق الادب کے تحت حکم جو ہوتا ہے ادب سے اوپر ہوتا ہے، اب استاد کا حکم ہے تو بیٹھ جانا چاہیے، یہاں نبی کا حکم ہے، آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے یہ نہ دیکھا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے میں نہ بیٹھوں، لیکن یہ دیکھا کہ امر کا تقاضا یہ ہے، حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ادب نبی علیہ السلام کا اسی میں ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اوپر بٹھایا اور فرمایا اے حسان تم میری نعت بیان کرو، میرے نعت کو بیان کرو۔ نبی علیہ السلام اس بھری محفل کے اندر نیچے تشریف فرما ہوئے، حضرت حسان بن ثابت نبی علیہ السلام کے ممبر پر بیٹھ گئے اور جن اشعار کو بیان کیا میں وہ اشعار بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا علیہ السلام کی نعت کو بیان کیا اور اس انداز کے اندر بیان کیا۔ میں نے عربی کے اندر چند اشعار جو نبی علیہ السلام کی شان کے اندر بیان کیے گئے حضرت حسان بن ثابت کے، ان کا میں ترجمہ کرنا چاہوں گا۔ کیا فرمایا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، احسن یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے جس کے اندر مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے جہاں حسن کی زیادتی پائی جائے اس کو احسن کہا جاتا ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے حسین، حسین خوبصورت کو کہتے ہیں، اور جہاں سارے حسن جمع ہو جائیں اس کو حسین نہیں پھر احسن کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کو حسین نہیں قرار دیا، فرمایا وہ احسن منکا لم تر قط عینی، میں نے آپ سے بڑھ کر آج تک کسی حسن والے کو دیکھا نہیں ہے۔ وہ احسن منکا لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات اشعار کا ترجمہ دیکھیں کتنی فصاحت و بلاغت ہے، اور ہے بھی حضرت حسان بن ثابت کی۔ آج بھی اشعار ملتے ہیں، آج بھی شعراء ہیں، لیکن جس کے پاس جتنا علم زیادہ ہوتا ہے آج کے دور کے اندر، اس صدی کے اندر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوں، تاجدار گولا حضرت بحری علی شاہ صاحب ہوں، ان کے جو اقوال ہیں، ان کے جو اشعار ہیں وہ قرآن و حدیث کا ترجمہ ہوتے ہیں۔ تو جتنا علم والا زیادہ ہوتا ہے وہ اشعار بھی قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو حضرت حسان تھے، وہ نبی علیہ السلام کے سچے غلام تھے، نبی علیہ السلام کے شاگرد تھے، فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ تھے، فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار تھے۔ انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ
جو شہنشاہ فصاحت و بلاغت ہے، شہنشاہ فصاحت و بلاغت ہے، تو کس انداز کے اندر بیان کیا؟ فرمایا وہ احسن من کا، حسین نہیں کہا، بلکہ فرمایا یا رسول اللہ آپ حسین نہیں بلکہ احسن ہیں، اس لیے کہ احسن کا معنی دوسرے الفاظوں میں یہ بنتا ہے جہاں ساری کائنات کا حسن و جمال ختم ہوتا ہے وہاں پر نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھ لیں، ساری کائنات کے حسن کو جمع کر دیا جائے، ساری کائنات کے حسن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی شامل کر دیا جائے، ساری کائنات کے حسین و جمیلوں کو جمع کرنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے ساری دنیا کا جو حسن ہے وہ نبی علیہ السلام کے حسن اور جلووں کی خیرات نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت حسن، میں اشعار کا ترجمہ کر کے بات کو ختم کروں گا، میری ساری گفتگو اسی اشعار پر ہوگی، عربی فصاحت و بلاغت پر ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دوں۔ ایک بات یاد رکھنا، نبی کی ذات کے اوپر لازم ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لینا، پیغمبر کی ذات پر لازم ہوتا ہے اگر خلاف شرع کوئی بات ہو پیغمبر فوراً ان کو منع کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر نبی کے سامنے کوئی بات کہی جائے سرکار خاموش رہیں، سمجھو وہ بھی حدیث پاک کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب وہ جو شاعر ہے اس نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کو بیان کیا، سرکار سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی بات غلط ہوتی، خلاف شرع ہوتی، تو نبی علیہ السلام کی ذات پر لازم تھا کہ سرکار منع فرماتے ہیں، اے حسان تو فصاحت و بلاغت کو جانتا ہے لیکن زیادتی سے کام نہ لے، مبالغہ آرائی سے کام نہ لے، سرکار کو لازم تھا، سرکار منع فرماتے ہیں، سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ تو میں نے یہ اصول حدیث کا ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ جب پیغمبر کے سامنے کوئی قول و فعل کیا جائے، کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، اگر پیغمبر اس کو منع نہ کرے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ایسا ہے جیسے سرکار نے خود فرمایا ہو، یہ ایسا ہے جیسے سرکار نے خود فرمایا ہو۔ اب نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت حسان اس انداز کے اندر بیان فرما رہے ہیں، وہ احسن من کا لم تارا قط عینی، آج تک اتنا حسن و جمال والا، ایک ہوتا ہے لم تارا، یہ ہے ماضی منفی، اور ماضی منفی کے اوپر اگر عربی کے اندر لفظ قطو کا استعمال ہو جاتا ہے یہ ماضی منفی کی تاکید بن جاتا ہے۔ اس کا معنی لم تارا قط عینی، آج تک میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، آج تک پورے زمانہ ماضی کے اندر اگر قطو کا لفظ استعمال نہ کرتے، صرف اتنا کہتے لم تارا عینی، لم تارا عینی، اس کا بھی معنی یہ تھا کہ نہیں دیکھا میری آنکھ نے، اس کا بھی معنی یہ تھا، لیکن یہ نہیں فرمایا، بلکہ لفظ قطو جو ماضی منفی کی بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یا رسول اللہ آج تک جتنا زمانہ ماضی گزر گیا میری آنکھ نے ایسا حسن و جمال والا دیکھا ہی کبھی نہیں ہے۔ سرکار نے خود بٹھایا ممبر پر، اور کس انداز کے اندر بیان کر رہے ہیں، پھر وہ اجمل من کا لم تلد النساء، وہ اجمل، یہ اجمل بھی احسنوں کے وزن پر، یہ بھی اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ایسا حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ پیدا کیے گئے، خلقتا آپ پیدا کیے گئے، کیسے؟ من کل عیب، مبرأ پاک صاف منزہ مبرأ مصفہ، من کل عیب ہر قسم کے عیب سے پاک کیے گئے، ہر قسم کے عیب سے آپ پاک کیے گئے، کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ ایسا پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، آپ کو رب نے ویسا ہی پیدا کر دیا۔ تو میں نے اصول حدیث کا ایک قاعدہ بیان کیا، اصول حدیث کا ایک بات میں نے بتائی کہ اگر کوئی کام خلاف شرع ہو، جو ضرورت سے زائد ہو، مبالغہ آرائی ہو، عام آدمی تو مبالغہ آرائی کے بڑے قائل ہوتے ہیں، عام لوگ مبالغہ آرائی یعنی جو چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے، علم کے اعتبار سے کسی بھی عمل کے اعتبار سے اگر مبالغہ آرائی سے کام لیا جائے تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن عام بندے میں پیغمبر میں یہ فرق ہوتا ہے، پیغمبر کبھی بھی ایسی مبالغہ آرائی جو خلاف شرع ہو وہ
پسند نہیں فرماتا، پسند نہیں بلکہ وہ جائز نہیں ہوتی، وہ منع کر دیتا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شان بیان کی، بتا دیا کہ حسن و جمال کے اندر اللہ نے آپ کو ایسا وحدہ بنا دیا، ایسا یکتا بنا دیا، مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا حسن و جمال والا کسی اور کو پیدا نہیں فرمایا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ تو ہو گئی سرکار کی نام، لیکن ہم نے جو مسئلہ بیان کرنا ہے وہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ کہ شرعی مسئلہ یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت ثابت کو، حسان بن ثابت کو خود ممبر پر بٹھایا، خود ممبر پر بٹھا کر نعت پڑھنے والے کی عزت افزائی فرما دی۔ نعت کے اندر چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ اشعار کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیان کی صورت میں ہو، جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات کو بیان کرتا ہے۔ میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، ایک صحابی آئے دور سے، بہت دور سے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی شان میں کچھ اشعار کہوں۔ صحابہ کرام کھڑے تھے، سرکار نے دیکھا دور سے بھی آیا ہے، سرکار نے فرمایا چلو کہو۔ اس نے 2 شعر کہے سرکار کی شان میں۔ عرض کیا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں اور بھی کہوں۔ سرکار نے فرمایا اور کہو۔ اس نے اشعار کہے، 2 کہے، 4 کہے، 5 کہے، اس طرح کرتے کرتے سرکار کو اسی مجلس کے اندر 200 اشعار اس نے بیان فرما دیے۔ 200 اشعار جب صحابی رسول نے بیان کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف اور کمالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اللہ تمہارے دندان کو سالم رکھے، جن دندان کے ذریعے اور زبان کے ذریعے سے تم نے میری تعریف کی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اس صحابی کے بارے میں ہم نے دیکھا 80 یا 90 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی، اس کا ایک دانت بھی شہید نہیں ہوا تھا۔ 90 سال کی عمر کے اندر اس کا چہرہ بھی تر و تازہ، وفات پانے کے بعد بھی اس کے چہرے پر نورانیت تھی، اور وفات پا گیا اس کی 90 سال کی عمر تک بھی ایک دندان مبارک بھی شہید نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو بیان کرنا یہ رب ذوالجلال کی بھی سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کو بیان کرنا حضرت حسان بن ثابت جو کہ صحابی رسول ہیں ان کی سنت ہے، اور سامنے بیٹھ کر سننا انبیاء کی بھی سنت ہے، خود ہم سب کے نبی آخر الزمان کی بھی سنت مبارکہ کے اندر شامل ہے۔ حضرت حسان بن ثابت غلام ہے نا، غلام کو اتنا مرتبہ دیا، غلام کو اتنا مرتبہ، تو جو شاعر نے اس انداز کے اندر کہا نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے۔ معنی یہ ہے جو سرکار کی غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال لیتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پوری امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ امت مسلمہ کی بقا، سلامتی اور ترقی کا راز اس بات پر منحصر ہے کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق عشقی کو مستحکم کیا جائے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا، نہ فقط ہمارا ایمان مضبوط رہے گا بلکہ کمال ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جملہ عبادات بھی بامقصد و بامراد ہوگی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق اور محبت والا تعلق نہیں ہے، ایمان والا تعلق نہیں ہے، نسبت والا تعلق نہیں ہے، غلامی والا تعلق نہیں ہے، تو نہ ہمارا ایمان مضبوط رہے گا اور نہ ہماری کوئی عبادت کامل عمل ہوگی۔ میں نے ایک حدیث پاک کے اندر پڑھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں قال كنت اصلي فی المسجد۔ حضرت سعید بن معلّہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں عبادات اللہ رب العزت کی ہے اور تعظیم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ذکر رب کا بھی کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی کرنا ہے، ذکر رب کا بھی کرنا ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی کرنا ہے۔ بلکہ آیت مبارکہ ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت مبارکہ کے رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، میں ایک مسئلے کی بات بتا کے آگے کرنا چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھنا، بفرض محال کر کے ایک جملہ بول رہا ہوں، اور بفرض محال کر کے یہ جملہ بولا جا سکتا ہے۔ بفرض محال ساری دنیا مل کر کفر پر جمع ہو جائے، اللہ کو کوئی بھی نہ مانے، بفرض محال ساری دنیا کفر پر جمع ہو جائے،
اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت میں پھر کوئی فرق نہیں آئے گا، پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ ایسے بفرض محال ساری دنیا مل کر اس بات پر متفق ہو جائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان کو بیان نہیں کریں گے، تب بھی شان رسالت میں آپ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی شان کو رب نے بلند و بالا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور حدیث قدسی کے اندر فرمایا رب ذوالجلال نے محبوب کیسے بلند کیا؟ فرمایا محبوب اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں پر میرا ذکر ہوگا اے مصطفیٰ وہاں پر تیرا ذکر ہوگا، جہاں جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا۔ جس کا مطلب ہے اللہ کا ذکر کہاں پر نہیں ہے، ہر جگہ پر ہر مقام پر اللہ کا ذکر موجود ہے، تو جہاں اللہ کا ذکر موجود ہے وہاں پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی موجود ہے۔ لیکن آخر میں ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، بات قابل توجہ ہے۔ سعید ابن معلہ فرماتے ہیں، سعید ابن معلہ آپ فرماتے ہیں قال كنت اصلی فی المسجد، میں مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجب، مجھے نبی علیہ السلام نے بلایا، پکارا، میں نے جواب نہیں دیا۔ جواب اس لیے نہیں دیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب میں کیا کروں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں۔ فلم اجب، میں نے سوچا کہ اب مجھے مسئلے کا پتہ نہیں ہے، نماز کو توڑ دوں یا نماز کو مکمل کروں۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے پکارا، آواز دی، میں نے سوچا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کو ترک نہ کروں۔ اس حدیث پاک کو سنانے سے پہلے بھی آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں تاکہ اس کی اور مزید وضاحت ہو جائے۔ دیکھیں ہمارے والدین قابل تعظیم ہیں، یہ میں اپنے طلباء کو بات سمجھاتا ہوں، ہمارے اساتذہ قابل تعظیم ہیں، ہمارے بزرگ قابل تعظیم ہیں، لیکن اگر ہمارے والدین ہمارے اساتذہ خلاف شرع کوئی حکم دے دیں، خلاف شرع حکم دے دیں، ہم والدین کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ خلاف شرع قرآن حدیث کے خلاف کوئی بات کریں، اگر کوئی والد کہتا ہے بیٹا نماز نہیں پڑھ، ہم باپ کی بات کو رد کر دیں گے، باپ کو چھوڑ دیں گے، اللہ کی نماز کو پڑھیں گے۔ خلاف شرع کو حکم سے چھوڑ دیں گے، ہم شریعت کے مطابق کام کریں گے۔ اب وہ بات آئی صحابی رسول کہ میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، سرکار نے مجھے بلایا تو اب میں کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اور تو کوئی عمل نہیں کیا، البتہ میں نے نماز کو جلدی جلدی ختم کر دیا تاکہ جلدی جلدی پڑھ لوں، اللہ کی عبادت بھی پوری ہو جائے اور پھر فوراً مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نماز کو مکمل کیا، جلدی جلدی نماز کو پڑھا، اور نماز کے فوراً بعد ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میں کہیں گھر نہیں گیا، کوئی دیر نہیں کی، میں نے تاخیر نہیں کی، ایک لمحہ کا توقف نہیں کیا۔ اور جب میں وہاں پہنچا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعید ابن معلہ میں نے تمہیں بلایا، دیر ہو گئی، آنے میں تاخیر کر دی۔ اب عرض کیا رسول اللہ، کیا جواب دیا؟ انا اصلی فی المسجد یا رسول اللہ، میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے جو قابل توجہ۔ سرکار فرماتے ٹھیک ہے، دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ استاد ہو، نماز پڑھے اور آواز نماز کو توڑ کے چلا جائے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ میں نماز توڑ کے جاؤں یا نماز کو مکمل کروں، میں نے نماز کو مکمل کر دیا۔ لیکن سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے کیا فرمایا؟ الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا اے لوگو ایمان والو، اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے، اذا دعاکم جب بھی بلائے، جس وقت بلائے، تم جیسے بھی ہو فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اذا عموم کے لیے آتا ہے، عربی کے اندر اس کا معنی یہ میرا محبوب جب بھی بلائے، تم جس حالت میں بھی ہو۔ ایک صحابی رسول تھے نا، ان کی نئی نئی شادی تھی اور وہ رات میں گھر میں تھے، ان کے اوپر غسل واجب تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل واجب تھا۔ سرکار کی آواز پہنچی جلدی کرو میدان جہاد میں جاؤ۔ وہ جان کے سرکار کا اللہ کا تو یہ حکم ہے، محبوب
محبوب جب بھی بلائے جس حالت میں بولا ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں کرنی. اب ان پر غسل بھی واجب تھا، غسل کرنا تھا، لیکن سرکار کی آواز آئی کانوں میں، اسی حالت میں چلے گئے. اسی حالت ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں کی. چلو غسل کر لو، میرے اوپر غسل فرض ہے، راستے میں نماز ہے اور احکامات ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں فرمایا نہیں. قرآن نے جو یہ فرما دیا اذا دعاکم، میرا محبوب جب بھی بلائے تم جس حالت میں بھی ہو فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. وہ اسی حالت میں چلے گئے اور پھر میدان جہاد میں گئے. اللہ رب العزت نے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا. شہادت کے رتبے کے بعد اب سب جب لاشوں کو جمع کیا گیا، شہداء جمع ہو گئے. حضرت حنظلہ کی لاش مبارک نہیں مل رہی تھی. حضرت حنظلہ کی تو صحابہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے؟ سرکار نے فرمایا تم نہیں جانتے، ان کے اوپر غسل واجب تھا، فرشتے لے کر گئے جنت کے اندر، اس کو غسل دے کر واپس بھیج رہے ہیں. اس کو غسل دے کر واپس لایا گیا. اب جو شہید ہوتا ہے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن تو جنبی تھے، اس حالت میں تھے، ان کو غسل دیا گیا. جب واپس تشریف لائے تو آپ کے زلف مبارک سے پانی بہ رہا تھا. فرمایا جب محبوب بلائے فوراً آ جایا کرو. اب دیکھیں سرکار نے فرمایا کہ قرآن میں رب نے نہیں فرمایا کہ اللہ کا رسول جب بلائے فوراً آ جاؤ، پھر تم نے تاخیر کر. عرض کیا اس نے مجھے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا. تو مانا مصطفیٰ کریم نے مطلب بتا دیا کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، میں تمہیں بلاؤں تو نماز کو چھوڑ دیا کرو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. اور ایک بات میں آپ کو ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں. نماز کی حالت میں یہ بھی امام بخاری نے بخاری شریف کے حاشیے کے اندر لکھی ہے یہ بات جو میں اب بیان کر رہا ہوں، یہ بھی حاشیے کے اندر موجود ہے. فرمایا اگر کوئی انسان دوران نماز کسی سے کلام کر لے، بات چیت کر لے نا، مطلقاً کلام مفسد للصلاۃ ہے. تمام فقہاء کرام نے لکھا، نور الہدایہ سے لے کر ہدایت تک تمام کتب کی برگردانی کر کے دیکھیں. فرمایا تمام علماء تمام فقہاء یہ فرماتے ہیں مطلقاً کلام مفسد للصلاۃ ہے. یعنی کوئی بھی کلام کرو، آپ دیکھیں نا، آپ بیٹھے ہو، باہر سے آدمی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے سلام کیا، سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا فرض ہے، واجب ہے، جواب دینا چاہیے. اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز کسی کو پتہ نہیں چلا، اس نے آ کر کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ نماز کو مکمل کریں. کسی کو چھینک آ جائے تو کہتے الحمدللہ، اور سامنے کہتے یرحمک اللہ یہدیکم اللہ. اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے چھینک کی صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے. الحمدللہ کسی نے کہا، وہ نماز پڑھا تو اسی نے کہہ دیا یرحمک اللہ، نماز فاسد ہو جاتی ہے. آپ نماز کے اندر بطور دعا الحمدللہ کہہ دیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے. کوئی کلمہ نماز کے اندر کہیں گے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن قربان جائیے، امام بخاری نے لکھا ہے اگر مصطفیٰ کریم بلائیں، مصطفیٰ کریم بلائیں، لیکن اس بات کو وضاحت کرنے سے پہلے انسان کا اگر وضو ٹوٹ جائے، جماعت کے اندر ہو جائے، وضو کرے، کسی سے کلام نہ کرے، وضو کرے کسی سے کلام نہ کرے، آ کر نماز کو اسی مقام سے شروع کر دے، جماعت کے ساتھ مل جائے. لیکن کسی سے کلام کر لے تو کسی نے پوچھا جماعت کب ہے، کتنی رکعتیں ہو گئی، کوئی بھی بات پوچھ لیتا ہے، اس نے بات 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، اتنی بات کر دی، اس کے نماز ختم ہو جائے گی. اب اس کو اثر نو پڑھنا پڑے گا. لیکن جو بات سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ میں نے مسئلہ اس لیے بتایا تاکہ عظمت مصطفیٰ کا آپ کو پتہ چلے. فرمایا اگر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فرمائیں کہ میری طرف آؤ، 4 رکعت والی نماز ہے، اس نے 2 رکعت نماز کو مکمل کیا، اتحیات میں بیٹھا تھا، سرکار نے بلا لیا، اس کو چاہیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اور وہاں جانے کے بعد سرکار اسے جو بھی فرمائے جاؤ مارکیٹ کے اندر سبزی لے کر آؤ، وہ جائے خرید و فروخت کرے، بیع کرے، شراء کرے، اور کوئی لین دین کرنا ہے وہ کرے. کسی کو بلانا ہے تو اس کو بلائے، بات چیت کرتا رہے، کلام کرتا رہے، جتنی باتیں کرتی ہے وہ کرتا رہے، واپسی آ کر سرکار کو جواب دے یا رسول اللہ میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ جواب دیا ہے. مکمل کیلو کار کرنے کے بعد اب شرعی مسئلہ یہ ہے جب دوبارہ واپس لوٹے، اب اتحیات میں چھوڑ کر گیا تھا، واپسی آ کر اتحیات میں بیٹھ جائے، نماز کو مکمل فرما دے. یوں کہا کہ نماز میں تم الحمدللہ کہو، نماز فاسد ہے. نماز میں یرحمک اللہ کہہ دو، نماز فاسد ہے. لیکن بڑی ذمہ داری اور گارنٹی سے ایک بات کر رہا ہوں، سرکار بھیجے مارکیٹ کے اندر بات چیت کر رہا ہے، بلا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، واپسی آ کر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے رہا ہے، بتا رہا ہے، فرمایا جو کچھ کرتا رہا۔ امام بخاری نے وجہ لکھی ہے، امام بخاری نے اس کی وجہ لکھی ہے، فرمایا اس کی لوجک کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دیکھیں جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ جو کچھ نماز میں کر رہا تھا وہ ہے اجابت خداوندی، اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے، اور یہ جو ابھی کر رہا ہے یہ بھی اجابت خداوندی ہے، وہ بھی اجابت خداوندی، اور اب یہ بھی اجابت خداوندی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، دوران نماز مصطفیٰ کریم کی آواز تمہارے کانوں میں لگے، نمازوں کو چھوڑ دو، عبادت کو ترک کر دو، اس لیے کہ عبادت میں بھی اجابت خداوندی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی اجابت خداوندی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ساجد عباس صاحب تشریف رہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان اکابرین کے سامنے لفظ شاعری بڑی مشکل کام ہے، اور میں یہاں پر اختتام کروں گا۔ ہمارے ایک ساتھی قاری محمد خضر صاحب، ان کی بچی کا انتقال ہوا، مجھے آج پتہ چلا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک حدیث پاک کے نظر کروں گا، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جب فوت ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا کہ اے باری الہ، دنیا کے اندر تو مجھے اپنے والدین کی صحبت میں نہ رکھا، اب مجھے جنت میں بھیج رہا ہے، میرے والدین کو بھی جنت میں بھیج۔ اللہ رب العزت ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنائے، انہیں صبر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا، اس کو سجایا، علامہ شہزاد میروی صاحب کے قوت بازو بنے، اللہ رب العزت آپ سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے ہمارے ساتھی تشریف لائے، اللہ رب العزت ان کے